سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. صدقت يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله وصحبه وسلم. سرے لا مکان سے طلب ہوئی، سرے لا مکان سے طلب ہوئی، سوئے منتہا چلے وہ نبی. سرے لا مکان سے طلب ہوئی، سوئے منتہا چلے وہ نبی. کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ. اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی کی طرف گئے تھے. اللہ رب العزت کی بلند اور پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. شب معراج جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا سب سے بڑا معجزہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ امت کے لیے اس میں بہت سارا سبق بھی ہے. نبی جب امت کی بگڑی بنانے کے لیے زمین پر تشریف لائیں تو اس کو میلاد کہتے ہیں. نبی امت کی بگڑی بنانے کے لیے جب زمین پر تشریف لائیں تو اس کو میلاد کہتے ہیں، اور جب امت بخشوانے کے لیے عرش پر جائیں تو اس کو معراج کہتے ہیں. میرے نبی کا آنا بھی کمال ہے اور میرے نبی کا جانا بھی کمال ہے. واقع معراج کو کچھ اگر سائنسی اعتبار سے سمجھا جائے تو اس کی آج اس معاشرے میں بہت ضرورت ہے، کیونکہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، جو پڑھا لکھا جوان ہوتا ہے وہ ہر چیز کو عقل کے پیمانے پہ تولنے کی کوشش کرتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تب تک تم کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جاؤ. جب حکم مل جائے تو پھر کیوں کب کیسے کا سوال پیدا نہیں ہوتا. اللہ رب العزت نے جب بھی کسی نبی کو مبعوث فرمایا ہے تو اس دور میں جس چیز کا بول بالا ہوتا تھا اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق اپنے نبی کو معجزہ عطا فرماتا تھا. مختصراً ہم دیکھتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو جادو کا بڑا عروج تھا، تو اللہ رب العزت نے اسی کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا کہ آپ کا جو عصا تھا وہ اژدہا بنا اور اس نے جادوگروں کے سانپوں کو نگل لیا. عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو تب طب کا عروج تھا، علاج معالجہ کا بڑا عروج تھا. تو اللہ رب العزت نے اسی کے مطابق اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا کہ آپ مادر زاد اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے تھے، رب اس کی آنکھوں میں نور پیدا کرتا تھا. اب جس دور میں حضور تشریف لائے وہ شعر و شاعری کا دور تھا، فصاحت اور بلاغت کا عروج تھا اس دور میں، اور زبان کا اتنا عروج تھا کہ جب کسی نے کسی کی تعریف کرنی ہوتی تھی وہ بھی شعر کی صورت میں کرتے تھے، کسی کی مذمت کرنی ہوتی تھی تو وہ بھی شعروں کی صورت میں کرتے تھے. اب اس دور میں حضور تشریف لائے تو اللہ رب العزت نے ان کی باتوں کو رد کرنے کے لیے ان کے جواب میں جو حضور کو معجزہ دیا اس کا نام قرآن ہے. اس دور میں ہوتا یہ تھا کہ جب کوئی شاعر شعر لکھتا تھا تو جس شاعر کا شعر سب سے بڑا ہوتا تھا وہ اس کو ایک تختی پر لکھ کر کعبے کے غلاف سے باندھ دیتا تھا، اور جب تک اس سے بڑا شاعر کوئی بڑا شعر نہیں لکھ لیتا تھا پہلے شاعر کا جو شعر تھا وہ کعبے سے لٹکا رہتا تھا. اس دور کے اندر حضور جلوہ گر ہوئے، اور جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ سورۃ الکوثر نازل ہوئی تو رسول کریم نے اس کو ایک تختی پہ لکھوایا اور کعبے کے غلاف سے باندھ دیا. تو تمام شعراء نے اپنے شعر یہ کہہ کر اتار لیے تھے
کہ یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ سورۃ الکوثر میں اتنی فصاحت اور بلاغت ہے۔ دوسری بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت اور رسالت ہے وہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے۔ دنیا میں جو آخری شخص آئے گا اس کو بھی ایمان لانے کے لیے کلمہ نبی پاک کا پڑھنا پڑے گا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ نبوت کی حاجت ہے نہ رسالت کی حاجت ہے۔ اس کو اگر دنیاوی اعتبار سے سمجھنا ہو تو بڑی سادہ سی بات ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے تخلیق کیا گیا تو بیجا سب سے آخر میں کیوں؟ اس کو دنیاوی اعتبار سے سمجھنا ہونا، 1000 واٹ کا جو بلب ہوتا ہے نا، وہ 1 لاکھ کی تعداد میں لگا لیں، 10 لاکھ کی تعداد میں لگا لیں تو اتنی روشنی ہوتی ہے کہ بندہ کہتا ہے یار رات میں بھی دن نکلا ہوا ہے۔ آپ اس کی تعداد بڑھاتے جائیں، وہ بلب کروڑوں کی تعداد میں لے جائیں تو روشنی بڑھتی جائے گی، لیکن جتنی بھی روشنیاں دنیا میں پائی جاتی ہیں، جیسے ہی سورج کی پہلی کرن نکلتی ہے کوئی روشنی باقی رہتی، وہ جتنی مرضی چمکنے والی ہو، لیکن جیسے ہی سورج نکلتا ہے ساری روشنیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ کا ہر نبی چمکتا ہوا تارا ہے، لیکن حضور کے سورج کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کی حاجت ہی نہیں ہے۔ جب حضور کا سورج طلوع ہو گیا تو پھر کسی اور روشنی کی حاجت ہی نہیں رہی، کیونکہ سورج کے سامنے روشنی دکھانا تو کمال ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ سورج کے سامنے کسی کی روشنی چل بھی نہیں سکتی۔ تو اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے جو نبوت اور رسالت رکھی ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رکھی ہے۔ اب اللہ رب العزت کے علم میں تھا کہ لوگ قرب قیامت چاند پر قدم رکھنے کی باتیں کریں گے۔ آپ جس دور سے گزر رہے ہیں آپ کے لیے بڑی توجہ طلب بات ہے۔ آپ کے بچے جن سکولوں میں پڑھ رہے ہیں وہاں پر آپ کے بچوں کو اب یہ پڑھانا شروع کر دیا گیا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو ہم چاند پہ چلے جائیں گے اور قیامت سے بچ جائیں گے۔ یعنی سائنس کے ذریعے ہمارے بچوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے۔ اگر کسی کو بات پہ یقین نہ ہو تو کسی سائنس کے طالب علم سے پوچھ کے دیکھنا، جب قیامت آئے گی تو سائنسدان کیا کریں گے؟ وہ کہے گا آپ کو کہ ہم چاند پہ چلے جائیں گے اور ہمارے اوپر قیامت نہیں آئے گی۔ یعنی سائنسدان اس وقت جو ہے وہ لوگوں کو دین سے ہٹانے کے لیے جو تجربات کر رہے ہیں وہ مسلمانوں کے بچوں کو پڑھائے جا رہے ہیں۔ اور آپ ایک اور حیرت کی بات بتاتا ہوں، لوگوں نے پیسے جوڑنا شروع کر دیے ہیں، سائنسدانوں نے پیسے جوڑنا شروع کر دیا کہ ہم نے چاند پہ پلاٹ لینا ہے، جب قیامت آئے گی اس سے پہلے ہم نے چاند پہ چلے جانا ہے اور ہمارے اوپر قیامت نہیں آئے گی۔ ہماری نسلوں کی اس وقت بنیادوں کو کھوکھلا کیا جا رہا ہے، اس کی طرف توجہ دینا بہت ضروری ہے۔ اس واسطے جب بھی کسی محفل میں جائیں اپنے بچوں کو ضرور لے کے جائیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت اور نبوت ہے وہ قیامت تک کے لیے۔ اللہ رب العزت کے علم میں تھا کہ لوگ چاند پر قدم رکھنے کی باتیں کریں گے کہ ہم نے چاند پر قدم رکھا، تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو وہاں تک بلایا جہاں جانے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ کوئی کتنا بھی عروج پہ چلا جائے، سائنس جب تحقیق کر کے تھک جاتی ہے نا اور اپنے عروج کو پہنچتی ہے تو سامنے سنت نبوی پہلے کھڑی ہوتی ہے۔ اس کی سادہ سی مثال ہے کہ یہ جو ہم سنت کے مطابق دایاں گھٹنا اٹھا کر کھانا کھاتے ہیں نا، سائنس نے اب ریسرچ کیا کہ جو بندہ دایاں گھٹنا اٹھا کے کھانا کھائے اس کو ساری زندگی پینڈس کا مرض نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بندہ دایاں گھٹنا اٹھاتا ہے تو پینڈس کی نالی دب جاتی ہے، اور جو ہم خوراک کھاتے ہیں وہ پینڈس کی نالی میں نہیں جاتی اور اس کو پینڈس کا مرض نہیں ہوتا۔ یہ سائنس نے ہمیں اب بتایا ہے، اور ہمارے نبی نے ہمیں 14 صدیاں پہلے بتایا تھا کھانا کیسے کھانا ہے۔ تو سائنس کی جہاں پر انتہا ہوتی ہے سنت نبوی پہلے وہاں پہ کھڑی ہوتی ہے۔ اب اللہ رب العزت کے علم میں تھا کہ لوگ دعویٰ کریں گے چاند پر قدم رکھنے کا، تو اللہ نے اپنے محبوب کو وہاں تک بلایا کہ چاند پر قدم رکھنے والے بھی اس سراغ کو حاصل نہیں کر سکے کہ حضور کہاں تک گئے۔ پہلے لوگ ایک شک میں ہوتے تھے کہ کیسے لوگ سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا میں اڑ سکتا ہے، دہریہ قسم کے لوگوں نے اعتراض کیا۔ تو آج جہاز 400 سواریاں لے کے جب اڑتا ہے تو بتاتا ہے کہ ایسے اڑ سکتا ہے۔ پہلے اعتراض ہوتا تھا کہ ایک بندہ ایک جگہ بیٹھ کر آواز دے تو اس کی آواز کروڑوں میل دور کیسے چلی جاتی، لوگ دین پر اعتراض کرتے تھے، لیکن ٹیلی فون نے آ کر بتایا کہ یوں آواز جا سکتی ہے، اور پھر لوگوں نے اعتراض کیا کہ نبی پاک کیسے
عرش پہ چلے گئے تو سائنسدانوں نے جا کے بتایا کہ ایسے جا سکتے ہیں۔ تو سائنس جتنی ترقی کرے گی اتنا اہل سنت کے عقیدے کو مضبوط کرے گی، لیکن ہمیں اپنے عقیدے کی مضبوطی کے لیے سائنس کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے اللہ کا قرآن ہی کافی ہے، مصطفیٰ کا فرمان ہی کافی ہے۔ لیکن جو اعتراض کرنے والے لوگ تھے آج وہ ماننے پہ مجبور ہیں کہ اہل سنت کے جو بھی عقائد ہیں اس کو بندہ نقلی طور پہ بھی سمجھ سکتا ہے اور عقلی طور پہ بھی سمجھ سکتا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر معراج ہے اس پہ 2-3 باتیں میں گوش گزار کر دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے 30 پارے جو قرآن پاک ہے، کوئی بھی سپارہ جو ہے وہ لفظ سبحان اللہ سے شروع نہیں ہوتا، صرف ایک ہی سپارہ ہے جو لفظ سبحان اللہ سے شروع ہوتا ہے۔ اور سبحان اللہ کب کہا؟ جب محبوب کی سیر کا تذکرہ کیا، اللہ رب العزت نے فرمایا سبحان اللہ۔ اب لفظ سبحان اللہ کے بارے جو حدیث پاک ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میرا امتی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ اس کے نام کا جنت میں ایک درخت لگاتا ہے۔ اتنی حدیث آپ نے بہت مرتبہ سنی ہوگی، لیکن آپ کی سبحان اللہ پہ بھی سبحان اللہ، ٹھیک ہے؟ اب اتنی حدیث تو سب نے سنی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو جنت میں ایک درخت ہے نا، اس کی مسافت اتنی ہے، اس کا قد اتنا ہے کہ ایک گھوڑا مسلسل 70 سال تک بھاگتا رہے تو جنتی درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا، اتنا طویل درخت ہے۔ اور ملے گا کس کو؟ جس نے کہا سبحان اللہ۔ اتنی حدیث آپ سب نے سنی ہے، چلیں تھوڑی سی وضاحت کر لیتے ہیں، تھوڑی سی میں علامہ صاحب سے بھی رہنمائی لے لوں گا۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندے نے کھجور کھائی اور کھجور کی جو گٹھلی تھی نا وہ کسی کی زمین میں پھینک دی، چلتے چلتے کھجور کھائی اور گٹھلی اس نے کسی زمین پہ پھینک دی۔ اب زمین جو تھی وہ زرخیز تھی اور قدرت کا کرم ایسا ہوا کہ بارش بھی برس گئی۔ اب اس گٹھلی سے ایک درخت نکل آیا۔ اب یہ اختلاف پیدا ہوا فقہ کے اندر کہ وہ جو درخت بنا ہے وہ گٹھلی پھینکنے والے کا ہے یا جس کی زمین ہے اس کا درخت ہے۔ اب یہ اختلاف پیدا ہو گیا، تو لوگوں نے کہا کہ یار جس نے گٹھلی پھینکی تھی اس نے پودا لگایا تھا، درخت اس کا ہونا چاہیے، لیکن فیصلہ اس بات پر ہوا کہ جس کی زمین ہوتی ہے درخت، پھر بولے اس میں بڑا مزہ ہے، جس کی زمین ہوتی ہے درخت، کسی کو اختلاف تو نہیں ہے، پھر بولے جس کی زمین ہے درخت۔ اب حدیث دوبارہ سنیں، رسول کریم نے فرمایا جس نے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا اس کا جنت میں ایک درخت لگا۔ مسئلہ یہ تھا کہ جس کی زمین ہوتی ہے درخت، جب آپ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں نا، پہلے رب جنت کی زمین آپ کے نام کرتا ہے، پھر درخت لگا کے آپ کو عطا فرماتا ہے۔ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا کہ زمین کسی کی ہو۔ یہ تو نہیں نا زمین کسی کی ہو درخت ہمارا ہو، جس کی زمین ہوتی ہے درخت اسی کا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا سبحان اللہ۔ عرب کا دستور تھا کہ جب وہ کسی بات پر بڑا حیران ہوتے تھے نا تو کہتے تھے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ عرب کا یہ دستور ہے، آج بھی آپ عرب میں چلے جائیں نا تو جس بات پر وہ بالکل حیران ہو جاتے ہیں نا تو کہتے ہیں سبحان اللہ، یہ کیسے ہو گیا سبحان اللہ، اللہ کی شان ہے۔ آپ سب جانتے ہیں، میں ایک جملہ آپ کو دینے لگا ہوں، معجزہ کسے کہتے ہیں؟ جو عقل میں، معجزے کی تعریف کیا سادہ لفظوں میں، جو عقل میں آ نہیں سکتا، پھر لوگ عقل پہ تولتے کیوں ہیں؟ معجزے کی تو تعریف ہی ہے کہ جو عقل میں نہ آئے، تو پھر اس کو عقل پہ تولنے کی حاجت ہی کیا ہے؟ دیکھیں آپ کی عقل ہے، میری عقل ہے، مختصر عقل ہے۔ جو سنار کے پاس ترازو پڑا ہوتا ہے نا اس پہ تولے اور ماشے تولے جاتے ہیں، اس پر ٹن اور من نہیں تولے جاتے، وہ تولے اور ماشے تولنے کے لیے ہوتا ہے۔ ہماری عقلیں تولے اور ماشے تولنے کے لیے ہیں، حضور کی شانیں تولنے کے لیے نہیں ہیں۔ ہم اپنی عقل کے مطابق کام کریں، تولے اور ماشوں کی بات کریں، ہم حضور کی بات کرتے ہیں۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بلغ العلا بکا۔ آپ جگہ جگہ ایک بات سنتے ہوں گے سادہ سے لفظوں میں کہ یار تم نا حد سے بڑھ جاتے ہو، تم شان بیان کرتے ہو تو حد سے بڑھ جاتے ہو۔ ایک سادہ سا جملہ بالکل جو میرے بزرگ ہیں نا ان کے لیے، جس کو کہتے ہیں جٹکی بات۔ آپ نے صرف ایک جملہ بولنا ہے
یار جہاں تک حضور کی حد ہے نا، تم لائن لگا دو، اس سے آگے پھر ہم نہیں بڑھیں گے۔ پہلے بتاؤ تو صحیح، حضور کی حد ہے کیا؟ کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بالغ العلا بکا، پہلے فیصلہ کیا جائے کہ حضور کی حد ہے کیا۔ دنیا میں آج تک نہ کوئی فرشتہ پیدا ہوا، نہ کوئی انسان پیدا ہوا، نہ کوئی جن پیدا ہوا جو حضور کی حد کو تول سکے، کیونکہ نبی پاک کا خود فرمانا ہے، اے ابو بکر، محمد کی حقیقت کو اس کے رب کے سوا کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ تو کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بالغ العلا بکا مالکی۔ تو اس لیے آپ نے کبھی یہ نہیں جھگڑ نہ کرنا کہ یہ کیا ہو گیا، آپ نے صرف ایک ہی جواب پوچھنا ہے، یار تم یہ بتاؤ کہ حضور کی حد ہے کیا۔ جہاں تم حد بتا دو گے نا، اس سے آگے ہم نہیں جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے، ہمارے امام نے ہمیں ایک ہی عقیدہ دیا کہ ان کو خدا نہیں کہنا اور خدا کا بیٹا نہیں کہنا، اس کے سوا جو جی میں آئے وہ حضور کے لیے کہہ دو۔ وہ خدا نہیں ہے، خدا کے بیٹے نہیں ہیں، اس کے سوا جو تعریف بن سکے تمہاری عقل کے مطابق، تمہارے عشق کے مطابق، وہ حضور کے لیے بول دو۔ تو اس واسطے حد کا تعین تم کر لو، آگے بڑھنا ہم چھوڑ دیں گے۔ جگہ جگہ لوگوں کو تنگ کرتے ہیں تو کہ تم حد سے بڑھ جاتے ہو، یہ کیسے ہو گیا؟ تم کو بتاؤ حد ہے کیا، اس سے آگے ہم نہیں بڑھیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا سبحان اللہ جی، سبحان اللہ۔ عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ جب کوئی دولہا بنتا تھا نا، تو ماں دیکھتی تھی تو کہتی تھی سبحان اللہ، باپ نے دیکھا تو کہا سبحان اللہ، دیگر رشتہ دار دیکھتے تھے تو کہتے تھے سبحان اللہ، کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شب اسرا کا دولہا بنایا گیا نا، آپ کی والدہ ماجدہ بھی نہیں تھی، والد صاحب بھی نہیں تھے، زوجہ کا، ہم سب کی امی جان خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی وصال ہو چکا ہے، چچا بھی وصال کر چکے ہیں، دادا بھی وصال کر چکے ہیں۔ اب حضور جب دولہا بنے تو دولہا بنتے دیکھ کر ماں باپ نہیں جو کہتے سبحان اللہ، زوجہ نہیں جو کہتی سبحان اللہ، چچا اور دادا نہیں جو کہتے سبحان اللہ، جب کہنے والا کوئی نہیں تھا نا، رب نے خود فرمایا سبحان اللہ زی اسرا بعبدہ۔ قرآن کا کوئی پارہ بھی سبحان اللہ سے شروع نہیں ہوتا۔ میں بات کو مختصر کرتا ہوں، آگے اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ رات کے وقت سیر کروائی۔ اب اعتراض پیدا ہوا کہ سیر صبح کے وقت کروائی جاتی تاکہ لوگ جاتے بھی دیکھ لیتے، آتے بھی دیکھ لیتے تو سب مان لیتے۔ اب قرآن پاک کی ابتدا پڑھ کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والوں کی جو پہلی نشانی ذکر کی ہے اس کا تذکرہ یہ کیا کہ ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ دیکھ کر تو سبھی مان لیتے ہیں، زہر دیکھ کر پیا تو کیا پیا، عشق دیکھ کر کیا تو کیا کیا۔ ایمان والا وہ ہوتا ہے جو غیب پر ایمان رکھے، جیسے خدا ہے ہمارا عقیدہ لیکن وہ غیب ہے، جنت غیب ہے لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ جنت ہے، دوزخ ہے غیب ہے لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ، قبر کا عذاب غیب ہے لیکن ہمیں پتہ ہے کہ قبر میں سوال جواب ہونے ہیں۔ تو ایمان والا وہ ہوتا ہے جو غیب پر ایمان رکھے۔ وہ بادشاہ ہارون رشید تھا نا، وہ اپنی شاہی سواری سے گزر رہا تھا تو رستے میں نا بہلول دنا جو مجذوب تھے، آج کل بھی ہر گلی میں دو چار مجذوب مل جاتے ہیں، وہ باقی سارے کاموں کے لیے ٹھیک ہوتے ہیں، اور کہو نا بابا جی نماز پڑھ لو، کہتے ہیں بابا جی مجذوب نے، باقی سارے کام ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، نماز کے لیے وہ مجذوب ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ہماری مدینے ہوتی ہے۔ نبی پاک نے 53 سال ہوش سنبھالنے کے بعد جتنی نمازیں پڑھی ہیں مکے میں پڑھی ہیں۔ نبی پاک نے نہیں فرمایا تھا کہ میں مکے میں کھڑا ہوں تو نماز میری مدینے میں ہو رہی ہے، دادا صاحب نے کبھی نہیں کہا تھا کہ میری نماز مدینے ہوتی ہے۔ یہ آج کل لوگوں کی نمازیں مدینے شروع ہوئی ہیں، شاید ان کو محلے میں کوئی امام ملتا نہیں ہے، یہ باقی سارے کاموں کے لیے ٹھیک ہوتے ہیں، نماز کے لیے مجذوب ہو جاتے ہیں۔ تو بہلول دنا جو تھا وہ مجذوب تھے، تو بادشاہ ہارون رشید گزرا تو اس نے دیکھا کہ بہلول دنا نا دریا دجلہ کے کنارے نا ریت سے کھیل رہا تھا۔ تو ہارون رشید نے پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ بہلول کہنے لگا بادشاہ سلامت جنت کے نا گھر بنا رہا ہوں۔ تو ہارون رشید نے کہا دیوانہ ہے، یہ کہہ کے گزر گیا۔ آگے نا پیچھے پیچھے زبیدہ کی سواری آ رہی تھی جو بادشاہ ہارون رشید کی بیوی تھی، تو اس نے پوچھا کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا جنت کے گھر بنا رہا ہوں۔ کہا بیچو گے؟ کہا ہاں بیچیں گے۔ کہا کتنے کا؟ کہا 10 درہم کا۔ زبیدہ نے 10 درہم دیے، بہلول نے تھوڑی سی ریت اٹھائی سمندر کی اور کہا زبیدہ یہ گھر تیرا ہوا۔ زبیدہ چلے گئی، بادشاہ ہارون رشید جا کے خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ جنت کی سیر کر رہا ہے۔ ایک بات کو یاد رکھیں، انسان خواب میں کہیں بھی جا سکتا ہے، اور معراج کو جو لوگ کہتے ہیں نا خواب ہے، اگر خواب کی سیر ہوتی
تو کبھی براق نہ آتا، کیونکہ براق آنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور جسم کے ساتھ گئے ہیں۔ خواب ہوتا تو براق کی تو حاجت ہی نہیں تھی، بندہ تو خواب میں کہیں بھی جا سکتا ہے۔ تو براق کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور اپنے ظاہری بدن مبارک کے ساتھ معراج پر گئے۔ تو اب بادشاہ ہارون رشید جنت کی سیر کر رہا، تو چلتے چلتے نا ایک محل آیا، اوپر لکھا تھا زبیدہ۔ داخل ہونے لگا تو فرشتوں نے روک دیا، کہا تیرا نہیں تیری بیوی کا ہے۔ اب اس کو بڑی ندامت ہوئی کہ جس کو میں مجذوب دیوانہ سمجھ کے چھوڑ آیا ہوں، بندہ تو ٹھیک تھا۔ صبح اٹھا، سواری لی، دجلہ کے کنارے آیا، تو آ کر دیکھا کہ جو بہلول دانا تھا نا، وہ پھر ریت کے ساتھ نا گھر بنا رہا تھا۔ کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ جنت کے گھر بنا رہا ہوں۔ کہا بیچو گے؟ کہا ہاں بیچیں گے۔ کہا کتنے کا؟ کہا 10,000 درہم کا۔ کہا بہلول یہ کیا بات ہوئی؟ کل 10 درہم کا تھا، آج 10,000 درہم کا ہے۔ کہا بادشاہ بات یہ ہے، کل تو بن دیکھے آیا تھا، آج تو سودا دے کر آیا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے اللہ زینا یؤمنون بالغیب، ایمان والا وہ ہوتا ہے جو غیب پر ایمان رکھتا ہے۔ اس لیے جو معراج تھی وہ رات کی تاریکی میں کروائی، تاکہ صبح پتہ جو چلے کہ صدیق اکبر کون بنتا ہے اور ابو جہل کون بنتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے ہیں، تو نبی پاک مصلی سے ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں، ہاتھ اوپر اٹھاتے ہیں، پھر ہاتھ نیچے کرتے ہیں، پھر قدم پیچھے کرتے ہیں، سیاستہ کے الفاظ ہیں۔ پھر قدم آگے بڑھاتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، پھر ہاتھ نیچے، قدم پیچھے۔ نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ نے عرض کیا آقا آج نماز میں بڑا عجیب منظر دیکھا کہ آپ بار بار قدم مبارک آگے بڑھا کے ہاتھ اٹھاتے تھے، پھر ہاتھ نیچے کر لیتے تھے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ جب میں قدم بڑھا کے ہاتھ اٹھاتا تھا تو جنت میں لگے درختوں کے پھلوں کو چھوتا تھا، جی چاہا کہ تمہارے لیے توڑ لوں، پھر چھوڑ دیا کہ کل کو جنت میں جاؤ گے تو کھا لو گے۔ اب اس حدیث کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، دوسری حدیث سنا کے پھر میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ اتنی بات یاد رکھنے کہ حضور نے قدم بڑھایا، ہاتھ اٹھایا تو جنت میں لگے درختوں کے پھلوں کو چھوتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جب کوہ طور پہ جا کے عرض کی تھی مالک میں نے تجھے دیکھنا ہے، تو 40 لیلہ سورہ بقرہ کے الفاظ ہیں، 40 راتیں موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہ چلہ کیا، انتظار کیا کہ اللہ کا نظارہ کرنا ہے۔ سورہ بقرہ کہتی ہے 40 لیلہ، 40 راتیں آپ نے وہاں پر قیام کیا۔ 40 راتیں جب قیام کر لیا تو یہ فیصلہ ہوا کہ اے موسیٰ میں اپنی ذاتی نہیں، صفاتی تجلی اور صفاتی تجلی کا بھی کروڑواں حصہ، ایک ہوتی ہے ذات اور ایک ہوتی ہیں صفات۔ جیسے اللہ خود ایک ذات ہے، رحمان ہونا اس کی صفت ہے، رحیم ہونا اس کی صفت ہے، مالک ہونا اس کی ذات ہو تو صفات ہوتی ہیں، ذات نہ ہو تو صفات بھی نہیں ہوتی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت میں کہ اے موسیٰ کوہ طور پر میں اپنی ذاتی نہیں، صفاتی تجلی اور اس کا بھی کروڑواں حصہ نازل کروں گا، اگر طور سلامت رہا تو تو ان قریب اپنے رب کو دیکھ لے گا۔ اب اللہ رب العزت نے کوہ طور پر اپنی صفاتی تجلی اور اس کا بھی کروڑواں حصہ نازل کیا، طور جل کے راکھ ہوا اور موسیٰ علیہ السلام زمین پر تشریف لے آئے، بے ہوش ہو گئے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا تھا تو آپ کی نظر کا عالم یہ تھا کہ 27 میل دور، یعنی وہ 50 کلومیٹر بنتا ہے، یعنی یہاں سے قصور بنتا ہے، 27 میل دور کالے پتھر پہ کالی رات میں جو چونٹی چلا کرتی تھی نا، موسیٰ علیہ السلام 27 میل دور اس کو بھی دیکھا کرتے تھے۔ یار جن موسیٰ نے اللہ کی صفاتی تجلی کا کروڑواں حصہ دیکھا، اور نظر کا عالم یہ ہے کہ 27 میل دور کالی رات میں کالے پتھر پہ جو چونٹی رینگتی ہے موسیٰ اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، تو یار جو محمد سامنے بیٹھ کے رب کی ذات دیکھ کر آیا ہوگا، مصطفیٰ کی نظر کا کمال پھر کیا ہوگا یار؟ کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بالغ العلا بکا۔ اب حضور نے ہاتھ اٹھایا تو کہاں لگتا تھا؟ جنت میں لگے درختوں کے پھلوں کو چھوتا تھا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہے کہ زمین سے جو پہلا آسمان ہے، ایک گھوڑا 500 سال بھاگتا رہے تو پہلا آسمان آتا ہے، پھر دوسرا آسمان تو 500 سال، 7 آسمان ہیں، ہر آسمان میں جو فاصلہ 500 سال کا ہے، اور اس کے بعد سدرۃ المنتہا، اور سدرہ کے پاس جنت ہے، اور جنت کے درخت کیا تھے کہ 70 سال گھوڑا بھاگے تو جنتی درخت کی مسافت کو چھو نہیں سکتا۔ میں اور آپ اپنا ہاتھ بلند کریں نا تو سر سے فٹ یا 1.5 فٹ اوپر جاتا ہے، آپ اور میں اپنی نظر اٹھائیں تو دوسرے آسمان تک جاتی ہے۔ جو ستارے بالکل واضح اور روشن نظر آتے ہیں وہ پہلے آسمان کے تارے ہوتے ہیں،
اور جو دھندلے دھندلے نظر آتے ہیں وہ دوسرے آسمان کے تارے ہوتے ہیں۔ میں اور آپ اپنا ہاتھ اٹھائیں تو فٹ یا 1.5 فٹ سر سے اوپر جاتا ہے، اور ہم نظر اٹھائیں تو دوسرے آسمان تک جاتی ہے۔ اب توجہ کرو، حضور مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھائیں تو 7 آسمانوں کے اوپر سدرہ، سدرہ کے پاس جنت، جنت میں لگا درخت، اس کے پھلوں کو جا کے حضور کا ہاتھ چھوتا ہے۔ یار وہ حضور ہاتھ اٹھائیں تو جنت میں لگے درختوں کے پھلوں کو چھوتا ہے۔ سوچو محمد نے اللہ کی ذات کو دیکھا ہے، جب حضور نظر اٹھاتے ہوں گے تو حضور کی نظر کہاں تک جاتی ہوگی؟ کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بلغ العلا بکا۔ معراج کے تحفوں میں 2 تحفے بڑے مشہور ہیں، بس انہی کا تذکرہ کر کے 2 حدیثیں ہیں اور میں گفتگو سمیٹنے لگا ہوں، بڑی دلچسپ حدیثیں ہیں۔ یہ جو سورۃ الفاتحہ ہے یہ معراج کے تحفوں میں ایک تحفہ ہے۔ یہ معراج کی رات بالخصوص پھر حضور کو سورۃ الفاتحہ کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں کہ یہ مکے میں بھی نازل ہوئی ہے، مدینہ میں بھی نازل ہوئی ہے، اور معراج کی رات پھر تحفہ ملا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سورۃ الفاتحہ کسی بھی مرض پہ دم کر کے پڑھ دو تو اللہ اس کو شفا دیتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے صحابی ہیں، بڑی توجہ طلب حدیث پاک ہے، اور اس حدیث کے ایک ایک لفظ میں بڑی محبت ہے۔ ابو سعید خدری کی قیادت میں نبی پاک نے ایک لشکر روانہ کیا ایک جنگ کے لیے۔ مسلمانوں کو فتح ہوئی تو ابو سعید خدری واپسی آ رہے تھے کہ رات کی تاریکی ہو گئی تو رستے میں ایک جنگل آ گیا۔ جنگل میں صحابہ نے خیمے لگائے کہ صبح جب دن نکلے گا تو ہم مدینے میں داخل ہو جائیں گے، مدینے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ اب جس جنگل کے اندر صحابہ نے خیمہ لگایا اس کی جو ارد گرد آبادی تھی وہ مشرکین کی تھی۔ صحابہ نے جا کے ان سے کہا کہ ہم مسافر لوگ ہیں، ہمیں پانی کی بڑی شدید حاجت ہے اور بھوک بھی بہت لگی ہے اور ہمارا سامان ختم ہو گیا ہے، ہمیں پانی دے دو اور کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ اب وہ تھے کافر تو انہوں نے کہا کہ ہم پیسوں کے بغیر کچھ نہیں دیں گے، پیسے دو گے تو پانی بھی ملے گا، مال دو گے تو کھانا بھی ملے گا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے دینا ہے تو ویسے دو، پیسے ہم نے کوئی نہیں دینا ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے لینا تو پیسے دو، فری ہم نے کوئی نہیں دینا۔ صحابہ واپس اپنے خیموں میں آ گئے۔ رات کا پچھلا پہر ہوا تو بستی میں سے ایک بندہ بھاگتا بھاگتا صحابہ کے خیموں کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تم میں سے کوئی شخص دم کر سکتا ہے کہ ہمارا جو علاقے کا امیر ہے اس کو بچھو نے ڈنگ مار دیا ہے۔ سام سے زیادہ جو تیز ڈنگ ہوتا ہے بچھو کا ڈنگ ہوتا ہے۔ اس نے کہا ہمارے امیر کو، ایک روایت میں امیر کی بیٹی کا بھی تذکرہ ہے کہ اس کو بچھو نے ڈنگ مار دیا ہے، تو اگر تم میں سے کوئی علاج جانتا ہے تو اس کا علاج کر دو۔ اب ابو سعید خدری فرمانے لگے ٹھیک ہے دم کریں گے لیکن فری نہیں کریں گے۔ یہ آج بھی ایک ایسا واحد کاروبار ہے جس میں انویسٹمنٹ نہیں ہے، صرف پرافٹ ہی پرافٹ ہے۔ جو ہر کاروبار سے تھک جاتا ہے بعد میں پھر وہ اس کاروبار میں شروع ہوتا ہے، کیونکہ اس میں لوس نہیں ہے، صرف پرافٹ ہی پرافٹ ہے۔ اور اللہ کے حکم سے کسی ایک آدھے کا کام ہو جائے سی، اس کی تو پھر 7 نسلوں کی انویسٹمنٹ وہیں پہ ہوتی ہے۔ تو ابو سعید خدری فرمانے لگے کہ بھی دم کریں گے لیکن فری، کیونکہ انہوں نے کھانا نہیں دیا تھا، تو کہا دم کریں گے لیکن فری نہیں کریں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جو تم کہو گے تمہیں ملے گا، آؤ دم کرو پہلے۔ صحابہ تشریف لے کے جا کے دم کیا، اللہ نے اس کی جان بچا لی۔ ایک روایت میں امیر ہے، ایک میں اس کی بیٹی ہے۔ اب اس کی جان بچ گئی، جان بچ گئی تو انہوں نے کہا مانگو کیا مانگتے ہو؟ ابو سعید خدری نے فرمایا پہلے سارے لشکر کو پانی پلاؤ۔ سب کو پانی پلایا، کہا اب سارے لشکر کو کھانا کھلاؤ۔ انہوں نے سب کو جانور ذبح کیے، کھانا کھلایا۔ کہا اب ہم سب کے مشکیزیں پانی سے بھرو، پانی بھی بھروائے، اور کہا کہ اب 40 بکریاں ہدیہ بھی دو۔ ٹھیک ہے، اب 40 بکریاں بھی لے لی، مشکیزیں بھی بھر لیے، پانی بھی پی لیا، روٹی بھی کھا لی۔ جب واپس اپنے خیموں میں صحابہ پہنچے نا تو صحابہ کے 2 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ کا موقف یہ تھا کہ بھئی ہمیں ان سے اجرت نہیں لینی چاہیے تھی، ہم نے دم کیا تھا تو ہم ویسے آ جاتے ہیں۔ دوسری طرف صحابہ نے کہا کہ ہمیں حاجت تھی، اگر لے بھی لیا ہے تو کوئی بری بات نہیں ہے، ہم ضرورت مند تھے۔ لیکن آج جتنے لوگ بیٹھے ہیں ویسے ضرورت مند ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ کاروبار اور کوئی ہے نہیں ہے۔ تو ایک گروہ کا موقف یہ تھا کہ بھئی نہیں لینا چاہیے تھا، ایک گروہ کا موقف یہ بنا کہ لے لیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے خطبہ دیا، فرمایا کہ جھگڑنے کی بات نہیں ہے، صبح مدینے چلے جانا، جا کے حضور سے پوچھ لیں گے کہ لینا چاہیے تھا کہ نہیں لینا چاہیے۔ اگر حضور نے کہا کہ ٹھیک ہے تو رکھ لیں گے، اور اگر کہیں گے کہ واپس کر آؤ تو بکریاں واپس کر جائیں گے، اور جو کھانا اور پانی لیا اس کے پیسے دے جائیں گے۔ اب اس بات پر سب کا اتفاق ہوا کہ جو فیصلہ حضور فرمائیں گے اسی پہ عمل کیا جائے گا۔
دن چڑھا، صحابہ کا جو قافلہ ہے وہ چلتے چلتے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ اب حضور تشریف فرما ہے، ابو سعید خدری کھڑے ہوئے، سلام عرض کرنے کے بعد عرض کیا حضور کل رات ہمارے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ ہم نے کھانا مانگا تو انہوں نے کہا فری نہیں دیں گے، پھر ان کو دم کروانا پڑا تو ہم نے کہا ہم بھی فری نہیں کریں گے، ہم نے پانی بھی پیا ہے، کھانا بھی کھایا ہے، مشکیزیں بھی بھرے ہیں، اور یہ 40 جو بکریاں ہیں نا یہ بھی ہم لے آئے ہیں۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ حضور اتنا مسکرائے کہ حضور کی داڑھوں سے نور نکل کر مسجد نبوی کے فرش پہ پڑ رہا تھا۔ حضور اتنا مسکرائے کہ حضور کی داڑھوں سے مسکراہٹ سے نور نکل رہا تھا اور مسجد نبوی کے فرش پہ پڑ رہا تھا۔ حضور اتنا مسکرائے۔ فرمایا ابو سعید خدری پہلے یہ تو بتا تو نے اس کو کیا پڑھ کے دم کیا کہ اللہ نے اس کو شفا دی؟ تو ابو سعید خدری کہنے لگے حضور آپ نے فرمایا نہیں تھا کہ سورہ فاتحہ میں شفا ہے؟ مجھے حدیث یاد تھی، میں نے جا کر فاتحہ پڑھی، رب نے شفا دے دی۔ حضور پھر بڑا مسکرائے۔ فرمایا ابو سعید پہلے یہ بتا تجھے سورہ فاتحہ سکھائی کس نے تھی؟ عرض کی آقا آپ نے سکھائی تھی۔ کہا پھر 20 بکریاں محمد کی نہیں بنتی اس میں سے؟ اگر سکھائی میں نے پھر 20 بکریاں تو میری بنتی ہیں۔ عرض کی آقا ہم بھی آ کے، مال بھی آپ کا، جان بھی آپ کی۔ فرمایا سنو میں بھی تمہارا ہوں، سارا مال بھی تمہارا ہی ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ معراج کے تحفوں میں سے ایک تحفہ ہے۔ کبھی گھر میں مرض آ جائے اور کوئی بندہ آپ کو قابل اعتماد نہ ملے تو اللہ پہ یقین کر کے، ہم لوگ نا حدیثیں پڑھتے ہیں کہ خالد بن ولید نے زہر پی لیا لیکن اثر نہیں ہوا۔ آج ہم میں سے کوئی توکل کر کے پیے تو مر جاتا ہے۔ پہلے لوگ آگ میں اتر جاتے تھے، آگ چھوتی نہیں تھی، ہم میں سے کوئی تو سارے جل جاتے۔ اس کی وجہ بھلا کیا ہے؟ جب انہوں نے پیا تھا نا ان کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا تھا، غیبت نہیں کرتے تھے، اور ان کا توکل یہ ہوتا تھا۔ آج جس زبان سے ہم سارا دن گناہ کریں، ہم زہر پیئیں گے تو کوئی نہیں بچنا۔ اس واسطے پہلے توکل مضبوط کرنا پھر زہر پینا، پہلے توکل مضبوط کرنا پھر آگ میں چھلانگ لگانی ہے۔ سارا دن گناہ کر کے رات کو چھلانگ لگائیں گے تو جل جائیں گے۔ پہلے اللہ کی ذات پر اپنا بھروسہ مضبوط کریں۔ آخری الفاظ میں گفتگو سمیٹنے لگا، بڑے توجہ طلب الفاظ ہیں۔ دوسرا جو تحفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات ملا، یہ میری ساری گفتگو کا سبق بھی ہے اور خلاصہ بھی ہے۔ ایک جبہ حوروں نے اور فرشتوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دیا تھا۔ فرشتوں کی طرف سے اور حوروں کی طرف سے جو تحفہ نبی پاک کو معراج کی رات ملا وہ ایک جبہ تھا۔ نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم، امام حلبی نے اس کو لکھا ہے، جب تشریف لائے تو حضور نے وہ جبہ پہنا ہوا تھا۔ ایک ایک جملہ بڑا توجہ طلب ہے۔ صحابہ کے مجمع میں حضور نے جناب ابو بکر صدیق کو کھڑا کیا، فرمایا ابو بکر اگر میں یہ جبہ تمہیں دے دوں تو تم کیا کرو گے؟ عرض کی آقا اگر یہ جبہ مجھے مل گیا تو میں پوری دنیا کے اندر سچائی کو نافذ کروں گا۔ اور نبی پاک نے فرمایا تھا کہ جو میری مراد کو پہنچے گا، جو میرے ذہن میں ہے، جو اس بات تک پہنچ جائے گا، جو صحیح جواب دے گا، یہ جبہ میں اس کو دے دوں گا۔ جناب صدیق نے عرض کیا آقا جبہ مجھے مل جائے تو پوری دنیا میں سچائی کو نافذ کر دوں گا۔ میرے رسول کریم نے فرمایا کہ ارادہ اچھا ہے لیکن میری مراد یہ نہیں۔ جناب عمر کھڑے ہوئے، آقا جبہ مجھے مل جائے تو میں عدل کو قائم کر دوں گا، انصاف نافذ کر دوں گا۔ فرمایا ارادہ اچھا ہے لیکن جو میں سوچ رہا ہوں وہ یہ نہیں۔ جناب عثمان کھڑے ہوئے، عرض کی آقا جبہ مجھے ملا تو سخاوت کے دریا اور بہاؤں گا۔ کہا ارادہ اچھا ہے لیکن میری مراد یہ نہیں تھی۔ اب الفاظ بڑی توجہ طلب ہے۔ مولا علی شیر خدا کھڑے ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا تو سر جھکا لیا۔ فرمایا علی بولتے کیوں نہیں؟ عرض کی آقا اگر یہ جبہ مجھے مل گیا تو میں اس جبے کے نیچے آپ کی امت کے عیب چھپا دوں گا۔ میرے نبی پاک نے جبہ کھولا، مولا علی کو سینے لگایا اور جبہ مولا علی کے اوپر اوڑھ کے فرمایا کہ محمد بھی یہی چاہتا ہے۔ اب اس جملے کے اندر ایک جملہ ہے، اس جملے میں بھی ایک جملہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ میری امت کا پردہ نہ کھولا جائے۔ اب بس ایک جو آپ نے بڑا طویل واقعہ، بڑی طویل حدیث پاک ہے اما عائشہ صدیقہ والی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا تھا عائشہ مانگو کیا مانگتی ہو؟ تو آپ بڑی خوش ہوئی کہ آج حضور کا دریائے رحمت جوش میں ہے، تو فرمایا کہ مانگو کیا مانگتی ہو؟ تو خوشی میں سمجھ نہ آئے کہ مانگو تو کیا مانگو۔ عرض کی اگر آپ اجازت دیں تو اپنے بابا جناب صدیق سے مشورہ نہ کر لوں؟ گئی، مشورہ کر کے واپس ہے تو جناب صدیق نے فرمایا کہ عائشہ اے میری بیٹی اگر حضور کہہ رہے ہیں نا مانگو کیا مانگو، جو مانگو گی دیا جائے گا، تو جا کر پوچھنا کہ حضور جب آپ معراج کی رات اللہ سے ہم کلام ہوئے، خلوت میں تھے، تو کچھ راز و نیاز کی باتیں ہوئی ہوں گی۔
ان راز کی باتوں میں سے ایک راز بتا دیں، اور عائشہ جو حضور بتائیں آ کر مجھے بھی بتانا۔ اب آئے تو اما عائشہ نے عرض کیا حضور معراج کے رازوں میں سے ایک راز بتائیں۔ حضور مسکرا پڑے کہ میرے یار نے انتخاب بھی کیا تو کیا کیا، ایک طرف میرا وعدہ ہے کہ جو مانگو گی دوں گا، اور ایک طرف راز پوچھ لیا، راز بتا دوں تو راز راز نہیں رہتا، اور ایک طرف وعدہ بھی ہے کہ جو مانگو گی وہ دوں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا عائشہ جب میں راز و نیاز کی باتیں اللہ سے کر رہا تھا نا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب تیری امت میں جو کوئی کسی کا دل جوڑے گا، میں رب، حالانکہ رب کے اوپر کوئی چیز واجب نہیں ہوتی، رب چاہے تو قبول کرے چاہے تو رد کر دے، اس حدیث میں رب کے الفاظ موجود ہیں کہ محبوب تیری امت میں جو کوئی کسی کا دل جوڑے گا، میں رب اپنے اوپر واجب کرتا ہوں کہ اس کو بغیر حساب کے جنت عطا فرماؤں۔ اب اماں عائشہ نے یہ بات سنی تو بڑی خوش ہوئی کہ دل جوڑ، ہم تو کسی کا دکھ سن لیں تو وہ سکون میں آ جاتا ہے۔ گئی جا کر اپنے بابا کو بتایا کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو کوئی کسی کا دل جوڑے گا میں اس کو بغیر حساب کے جنت دوں گا۔ تو جناب صدیق کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، آپ کی ریش مبارک تر ہو گئی۔ تو عرض کی بابا جی یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم تو کسی کا دل جوڑیں تو جنت مل جائے گی۔ کہا عائشہ تم تصویر کا دوسرا رخ نہیں دیکھ رہی، حدیث تو یہ ہے کہ کوئی کسی کا دل جوڑے گا تو جنت ملے گی، سوچو عائشہ کسی کا دل توڑ دیا تو پھر معاملہ کیا ہوگا۔ بس ایک جملہ بولنا چاہتا ہوں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں، کہ کسی مسلمان کو دوسرے مسلمان کا عیب پتہ چل جائے اور وہ صرف اس لیے پردہ ڈال دے کہ اس کی عزت ہے، صرف اس لیے پردہ ڈال دے اور کسی کو بتائے نہ، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قیامت کے دن پردہ ڈالنے والے کو بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے گا، اس کا حساب ہی نہیں ہوگا۔ اور ایک بات کو یاد رکھیں، جب بھی دعا مانگے تو ایک دعا ضرور مانگا کریں، اللہ ہماری کتاب نہ کھلے، کتاب بند رہے تو ہم جنت میں چلے جائیں، جس کی کھل گئی، میرے نبی کا فرمان ہے جس کی کتاب کھل گئی پھر اس کا بچنا بڑا مشکل ہے۔ تو اگر ہم کسی کے پردے کھولتے ہیں تو ڈر جائیں اس دن سے جب ہمارا پردہ اٹھ جائے گا۔ میں اپنا گرے بان پکڑوں، ہم سب اپنی طرف دیکھیں، باپ کا پردہ اٹھ جائے نا تو بیٹا اس کو باپ کہتے ہوئے شرمائے گا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا ماضی کیا ہے اور ماضی میں جوانی کی راتیں کیا ہیں، یہ ہمارے اللہ نے، ہمارے رب نے ہمارے اور بچوں کے درمیان پردے رکھے ہوئے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم تنہائی میں کون سا گناہ کرتے ہیں اور ہم نے کون کون سی گناہوں کی زندگی گزاری ہوئی ہے۔ اگر ہم کسی کا پردہ کھولتے ہیں نا تو ڈر جائیں اس دن سے جس دن ہمارا پردہ اٹھ گیا، اس کا شکر ادا کریں کہ ساری رات گناہ کرتے ہیں تو لوگ صبح پھر ہمارے ہاتھ چومتے ہیں، لوگ ہمیں پھر بھی سلام کرتے ہیں، بچے ہمارے سامنے ادب سے کھڑے ہوتے ہیں۔ صرف ایک پردہ کھلنے کی دیر ہے، صرف ایک پردہ کھلنے کی دیر، نہ گھر والے عزت کریں گے، نہ محلے والے عزت کریں گے، نہ خاندان والے عزت کریں گے۔ ہم نہ کسی کا عیب گلی میں، چوراہوں میں، چوکوں پہ تبصرہ کرتے ہیں، ڈر جائیں اس دن سے جس دن ہمارا پردہ اٹھ گیا، خدا کی قسم پھر سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں ملے گی۔ ہم نہ بہت بے باک ہو جاتے ہیں دوسروں کے عیب کھولتے کھولتے۔ احساس کریں اللہ نے اگر ہمارے پردے رکھے ہوئے ہیں نا تو کسی دوسرے کے پردے نہ کھولو۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں، صرف ایک پردہ کھلنے کی دیر ہوگی اور سگی اولاد بھی باپ کہتے ہوئے شرمائے گی، اور اولاد کا پردہ کھل جائے تو باپ کہے گا اتنی گندی اولاد میری نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے ہم سب کے پردے رکھے ہوئے ہیں، اس واسطے کسی کا پردہ مت کھولو۔ بس اس حدیث کو یاد رکھنا، کسی کا عیب پتہ چلے اور پردہ ڈال دیا تو اللہ اس کے صدقے قیامت میں اس کا پردہ نہیں کھولے گا۔ آپ ایک لمحے کے لیے صرف آخری جملہ دے کے میں گفتگو سمیٹنے لگا ہوں، اگر آپ تھوڑی سی توجہ دے دیں تو شاید آپ کے دل میں میری بات اتر جائے۔ میں اپنی طرف اشارہ کروں تاکہ میری بات کسی کو محسوس نہ ہو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری جو ماضی کی نامہ اعمال کی کتاب ہے ہم اپنے سگے والد کے سامنے پڑھ سکتے ہیں؟ بولیں یار، ماں کے سامنے، بھائیوں کے سامنے، بچوں کے سامنے، ہم میں سے کوئی شخص اپنا ماضی اپنے گھر والوں کے سامنے، دوستوں کے سامنے؟ اب توجہ کرنی ہے، میرے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہر بندے کو اس کے ہاتھ میں اس کی کتاب دے گا اور حکم ہوگا پڑھ کے سنا تو کیا کرتا رہا۔ وہاں پہ خاندان بھی ہوگا، گھر والے بھی ہوں گے، سارے نبی بھی ہوں گے،
رسول بھی ہوں گے، ولی بھی ہوں گے، خود مصطفیٰ بھی ہوں گے۔ آپ توجہ کریں، کیا حضور کے سامنے اپنی کتاب پڑھ سکیں گے؟ یار میں تو اپنے والد کے سامنے اپنی کتاب نہیں پڑھ سکتا، تو حضور کے سامنے کیسے پڑھیں گے؟ ہماری خاطر حضور نکیلے پتھروں پہ سجدے کرتے رہیں، اور حضور کہیں اتنا گندا میرا امتی؟ اگر پردہ رکھا ہوا ہے تو خدا کے واسطے دوسروں کے پردے نہ کھولیں۔ ہم خاندان میں بیٹھتے ہیں تو بڑے بے باک ہو کے لوگوں کے پردے کھول دیتے ہیں۔ ڈر جائیں اس دن سے جس دن ہمارا پردہ اٹھ گیا۔ اگر میں اور آپ ایک دوسرے کے سامنے اپنی کتاب نہیں نہ کھول سکتے تو ڈر جائیں اس دن سے جس دن سب کی کتاب کھولنی ہے۔ اس واسطے آپ نے واقعہ معراج سے ایک وعدہ کر کے اٹھنا ہے۔ کر لیں گے کہ نہیں کر لیں گے؟ پکی بات ہے، تھوڑے بولے کا لادہ خیر تھے نہیں۔ وعدہ کر کے جائیں کہ کسی کا عیب، کسی مجلس میں آپ ہار بھی رہے ہوں تو ہار مان لینا، لیکن کسی کا پردہ اٹھا کے اس کو رسوا نہ کرنا۔ اس واسطے اس بات سے ضرور ڈرنا ہے اور دعا کرنی ہے اللہ قیامت میں ہماری کتاب نہ کھلے۔ ٹھیک ہے، سر لا مکان سے طلب ہوئی، سوئے منتہا چلے وہ نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکا مالکی وما علینا الا البلاغ المبین۔